نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد بسم الله الرحمن الرحيم وانكحوا الايام منكم والصالحين من عبادكم وامائكم ان يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله والله واسع عليم اما بعد. آج کی یہ تقریب جہاں خوشی محبت کی تقریب ہے، اس سے بڑھ کر یہ عبادت کی تقریب ہے. عبادت اس لیے کہ نکاح کرنا اور نکاح کروانا یہ اللہ رب العالمین کا حکم اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے، اس لیے یہ عبادت ہے. اللہ رب العالمین نے دین اسلام کی صورت میں ہمیں زندگی سے متعلق مکمل تعلیمات دی ہیں. زندگی کا کوئی دائرہ، کوئی حصہ ایسا نہیں ہے کہ جس کے بارے میں دین میں رہنمائی موجود نہ ہو. دین کے مطابق عمل ہوگا، دنیا میں اطمینان، سکون، عزت حاصل ہوگی، اور یہ سبب ہوگا اخروی زندگی میں اللہ کی رضا اور جنت کے حصول کا. تو نکاح بھی اس کا ایک ذریعہ اور طریقہ ہے. نکاح وہ قانونی عمل ہے کہ جس کے نتیجے میں خاندان بنتا ہے. ابھی آپ نے وہ الفاظ سن لیے، ان الفاظ کی ادائیگی پر ایک نیا جوڑا، ایک نیا خاندان وجود میں آ گیا. جب تک یہ الفاظ ادا نہیں ہوئے تھے تب تک یہ دلہا اور وہ دلہن دونوں ایک دوسرے کے لیے اجنبی تھے، ان کے درمیان پردہ تھا. لیکن جب یہ الفاظ ادا ہو گئے تو قرآن کے الفاظ میں ان کے تعلق کو اس طرح بیان کیا گیا، ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، کہ میاں بیوی دونوں ایک دوسرے کے لیے لباس کی طرح ہے. اللہ نے اس جوڑے کو لباس سے تشبیہ دی ہے. وجہ تشبیہ اہل علم نے متعدد بیان کی ہے، چند میں ذکر کر رہا ہوں. پہلی وجہ، جس طرح کپڑے اور جسم کے درمیان تیسرا کوئی حائل نہیں، میاں بیوی کی ازدواجی زندگی میں تیسرا کوئی حائل نہیں ہوگا. دونوں کی مرضی اپنی زندگی جیسے چاہے اختیار کریں. دوسری وجہ، کپڑے کا کام ہوتا ہے جسم کو چھپا کر رکھنا. اگر جسم پر عیب ہو، نشان ہو، دوسرا انسان بے خبر رہتا ہے اور کپڑا بھی اس کا اظہار نہیں کرتا. میاں بیوی بھی ایک دوسرے کا لباس ہے، دونوں کی ذمہ داری ہے ایک دوسرے کی کمزوریوں پر پردہ رکھیں، اس کا اظہار کسی کے سامنے نہ کرے، اور یہ اظہار کرنا گناہ کبیرہ اور اللہ کے غضب کو دعوت دینے والی بات ہے. تیسری وجہ، کپڑے کا کام ہوتا ہے جسم کو سردی، گرمی، گرد اور غبار سے محفوظ رکھے. میاں بیوی بھی ایک دوسرے کا لباس. زندگی میں مشکل، پریشانی، تکلیف کا وقت آئے دونوں ایک دوسرے کا سہارا بنے، دونوں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کریں. چوتھی وجہ، کپڑے کا کام ہوتا ہے کہ جسم کو خوبصورت انداز میں پیش کرے. انسان کپڑا نہ پہنے بدنما لگتا ہے، کپڑا پہنتا ہے اچھا نظر آتا ہے. میاں بیوی بھی ایک دوسرے کا لباس ہے، دونوں ایک دوسرے کا ذکر کہیں کرے اچھے الفاظ میں کریں گے، اچھے پیرائے میں کریں گے، خوبی کو نمایاں کریں گے، عیب کو چھپائیں گے. انسان اپنے کپڑے کی حفاظت کرتا ہے، میلا ہونے نہیں دیتا. لیکن کپڑا میلا ہو جائے، کپڑا گندا ہو جائے تو پھر اس کے بعد انسان اس کپڑے کو پھاڑتا نہیں ہے، چھوڑتا نہیں ہے، لا تعلق نہیں رہتا ہے، بلکہ حکمت کے ساتھ اس میل کو، اس عیب کو اس کپڑے سے دور کر دیتا ہے. میاں بیوی بھی ایک دوسرے کا خیال رکھیں، لیکن اگر کسی ایک میں عیب پیدا ہو گیا تو دوسرا اس کو چھوڑے گا نہیں، لا تعلق نہیں رہے گا، بلکہ حکمت کے ساتھ اس عیب کو اس سے دور کر دے گا. انسان کا کپڑا انسان کا وفادار ہے، دن میں 7
رات میں ساتھ، گھر میں ساتھ، باہر ساتھ، حتیٰ کہ قبر میں کفن کی صورت میں ساتھ رہے گا۔ میاں بیوی بھی ایک دوسرے کے ساتھ وفا کی زندگی گزاریں گے۔ انسان اپنا کپڑا جب درزی کو دے دیتا ہے سینے کے لیے، جب تک وہ کپڑا درزی کے پاس ہوتا ہے، درزی اس کپڑے کے بارے میں سب سے زیادہ خبر رکھتا ہے، لیکن کپڑا سینے کے بعد جب صاحب کپڑا اس کو پہن لیتا ہے تو پہننے کے بعد اس کپڑے کے بارے میں سب سے زیادہ خبر درزی کو نہیں ہوتا ہے، سب سے زیادہ خبر کپڑا پہننے والے کو ہوتا ہے۔ کمفرٹیبل ہے، پریشان تو نہیں کر رہا، تنگ تو نہیں ہے، چپن تو محسوس نہیں ہو رہی ہے، وغیرہ وغیرہ۔ ان سب کے بارے میں کپڑا پہننے والا سب سے پہلے اور سب سے زیادہ جانتا ہے۔ میاں بیوی جب تک رشتہ ازدواج میں نہیں بندھے تھے، دونوں ایک دوسرے کے مزاج سے ناواقف تھے، لیکن جب ایک دفعہ رشتہ ازدواج قائم ہو گیا تو دونوں کو چاہیے کہ ایک دوسرے کے مزاج سے جلد از جلد واقفیت حاصل کر لیں اور اس کے مطابق اپنی زندگی شروع کریں۔ یہ ہے وہ تعلق جو قرآن نے اس جوڑے میں قائم کیا۔ ہن لباس لکم وانتم لباس لہن۔ نکاح وہ قانونی عمل کہ جس کے نتیجے میں خاندان بنتا ہے، طلاق وہ قانونی عمل کہ جس کے نتیجے میں خاندان ٹوٹتا ہے، لیکن یاد رکھیے خاندان بنتا اور ٹوٹتا قانون کے ذریعے ہے، لیکن چلتا سنبھلتا مستحکم خوشگوار قانون کے ذریعے نہیں ہے، بلکہ اس کے لیے اللہ اور اس کے رسول نے 3 باتوں کی تعلیم دی ہے۔ نمبر 1 تقوی، نمبر 2 عدل، نمبر 3 احسان۔ تفصیل آگے بتاؤں گا۔ جوڑا قائم ہو گیا، اللہ رب العالمین نے مرد کو اس کا ذمہ دار بنایا۔ الرجال قوامون علی النساء، مرد عورتوں پر قیم ہے۔ قیم عربی میں نگران، نگہبان، ذمہ دار، منتظم کو کہتے ہیں، حکمران کو نہیں کہتے۔ مرد کی ذمہ داری نمبر 1 اپنی بیوی کی حفاظت کرے، نمبر 2 اپنی بیوی کا خرچہ اٹھائے، نمبر 3 اپنی بیوی کی دینی اور اخلاقی تربیت کا خیال رکھے۔ ان 3 کے بارے میں ہر شوہر سے قیامت کے دن اللہ سوال کرے گا۔ الا کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں ہر ایک جواب دہ ہے اور ہر ایک سے اس کے ماتحت افراد کے بارے میں اللہ سوال کرے گا۔ والرجل راع علی اہل بیتہ، شوہر سے اس کی بیوی اور بچوں کے بارے میں اللہ سوال کرے گا، لہذا مرد ذمہ دار ہے۔ قرآن مجید میں ارشاد فرمایا قوا انفسکم واہلیکم نارا، خود بھی جہنم کی آگ سے بچو، اپنے گھر والوں کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ ارشاد فرمایا وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا، اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم کرو، خود بھی نماز پر قائم رہو۔ ان آیات اور احادیث سے معلوم ہو گیا کہ مرد ذمہ دار ہے۔ دوسری جانب بیوی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم یہ ہے، ارشاد فرمایا اللہ کے ماں سوا کسی اور کے سامنے سجدہ جائز ہوتا، بیوی کو حکم کرتا اپنے شوہر کو سجدہ کرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ خاتون جو اس حال میں دنیا سے رخصت ہوئی کہ اس کا شوہر اس سے راضی رہا وہ جنت میں جائے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو خاتون 5 وقت نماز پڑھے، ماہ رمضان کے روزے رکھے، اپنی عزت کی حفاظت کرے، اپنے شوہر کی اطاعت کرے، جنت کے 8 دروازے اس کے لیے کھول دیے جائیں گے، جس دروازے سے چاہے وہ داخل ہو جائے۔ ان تمام احادیث کا خلاصہ یہ ہے کہ بیوی شوہر کی اطاعت اور اس کی رضا کے مطابق عمل کرے تو جنت کا وعدہ اس سے کیا گیا۔
بیوی کے حقوق شوہر پر، اس حوالے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شوہر کو ایک تعلیم دی ہے، اگر وہ اس پر عمل کر لے تو اپنی بیوی کے تمام حقوق ادا کرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں بہترین شخص وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہو۔ بہتر سے مراد نرم رویہ، محبت، پیار، شفقت، درگزر کا رویہ رکھے۔ جو یہ رکھے گا وہ بیوی کے تمام حقوق ادا کرے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عورتوں سے متعلق میرا تاکیدی حکم یاد رکھو، عورت پسلی سے پیدا کی گئی، اگر تم نے اس کو سیدھا کرنے کی کوشش کی نہیں کر سکو گے، توڑ دو گے۔ مفہوم حدیث یہ ہے کہ عورت کے مزاج میں طبعاً فطرتاً ٹیڑھ پن موجود ہے، وہ ایک حال میں اپنے شوہر کے ساتھ زندگی نہیں گزار سکتی۔ بھول چوک، غفلت، کمزوری اس کی زندگی کا حصہ ہے، لہذا سختی نہیں کرو گے ورنہ گھر برباد ہو جائے گا۔ گزارا کرو گے، گزارا کیسے ہوگا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی مومن اپنی مؤمنہ بیوی کے کسی عیب کی وجہ سے اس سے بغض نہ رکھے، دوسری خوبیوں سے فائدہ اٹھا رہا ہے۔ مفہوم حدیث یہ ہے کہ دنیا میں سوائے انبیاء کے کوئی بھی 100% کامل نہیں ہے، انسان مرکب ہے خوبیوں اور کمزوریوں سے، لہذا کمزوریوں کو نظر انداز کرنا، خوبیوں سے فائدہ اٹھانا، اس سے گھروں کے معاملات چلتے ہیں، اور یہ ہدایت جانبین کے لیے ہے۔ شوہر کو بھی چاہیے کہ بیوی کی کمزوری کو نظر انداز کرے، اس کی خوبی پر نظر رکھے، اسی طریقے سے بیوی کو بھی چاہیے کہ اپنے شوہر کی کہ عیب کو اس کو نظر انداز کرے، اس کی کمزوری کو نظر انداز کرے، اس کی خوبی پر نظر رکھے، تو انشاءاللہ تعالی گھروں میں سکون ہوگا۔ اور یہ جو پسلی کی مثال دی ہے، اہل علم نے نقطہ یہ بیان کیا، پسلی دل کے قریب ہوتی ہے، بازو کے سہارے پسلی محفوظ رہتی ہے۔ بیوی بھی اپنے شوہر سے دو چیزیں چاہتی ہے، دل سے محبت اور اس کی حفاظت ہمیشہ تابع رہے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس طرح تم کھاتے ہو، پہنتے ہو، اپنی بیویوں کو کھلاؤ پہناؤ، خبردار ان کے چہروں پر مت مارنا، ان کی برائی لوگوں کے سامنے مت بیان کرنا، ان کو گھروں سے نہ نکالنا۔ ہاں ناراضگی ہے، کمرے میں بستر الگ کر سکتے ہو، انسانی نفسیات کا خیال رکھا ہے، بعض اوقات ناچاقی ہو جاتی ہے، ناراضگی ہو جاتی ہے، طریقہ بتایا ہے۔ اپنی ناراضگی کا اظہار کمرے میں بستر الگ کر کے کر سکتے ہو، اس سے زیادہ کی اجازت اللہ اور اس کے رسول نے نہیں دی ہے کہ مار پیٹ کرو، گالم گلوچ کرو، طلاق دے دو، گھر سے نکالو، سسرال چھوڑ کے آؤ، وہ خود میں کے چلی جائے، ایک دوسری کی شکایتیں والدین بہن بھائیوں سے کرنے لگو۔ خبردار ان میں سے ایک کام نہیں ہونا چاہیے ورنہ رشتہ خراب ہوتا ہے۔ صحیح طریقہ دونوں ایک دوسری کی بات کو سنے سمجھے، جس کی غلطی اپنی اصلاح کر لے۔ نقطے کی بات آپ کو بتا رہا ہوں، میاں بیوی کی صورت میں اللہ رب العالمین نے یہ جوڑا ایسا بنایا ہے، نہ اس میں کوئی ہارتا ہے نہ کوئی جیتتا ہے، لہذا ضد اور انا کو ایک طرف کر کے اپنی اصلاح کرے اور خوشی خوشی زندگی بسر کرے۔ تین باتیں جس کی جانب میں نے شروع میں نشاندہی کی، جس پر گھر مستحکم ہوتا ہے۔ نمبر 1 تقوی، میاں بیوی اس بات کا احساس رکھیں کہ ہم دونوں اللہ کے حکم کے تحت اس بندھن میں بندھے ہوئے ہیں۔ ابھی قرآنی آیات پڑھی گئی، احادیث کی قرات ہوئی، گواہوں سے گواہی لی گئی، قول اور قرار ہوا، ہمارا ایمان ہے۔ اس پورے منظر کو اس وقت اللہ براہ راست دیکھ رہا ہے، اللہ کے نام پر یہ رشتہ قائم ہوا ہے، لہذا اللہ کے نام کی لاج رکھنا، اس کے حدود کا خیال کرنا دونوں کی ذمہ داری ہے۔ اس معاملے میں کوتاہی کریں گے قیامت میں اللہ احتساب کرے گا، یہ ہے تقوی۔ دوسرا ہے عدل، جو حقوق ہیں ان کی ادائیگی کا اہتمام ہو۔ تیسرا ہے احسان، احسان یہ ہے کہ اچھا کھلاؤ، اچھا پہناؤ، غلطی ہو جائے
درگزر سے کام لو۔ دیکھیے آج ہم صدقہ اور خیرات کے لیے کیا کرتے ہیں؟ غریب، مستحق، ضرورت مند، بیوہ، اس کی مدد کرتے ہیں، مسجد میں چندہ دے دیتے ہیں۔ کیوں کرتے ہیں؟ اللہ راضی ہو جائے۔ اب سنیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہترین دینار اجر کے اعتبار سے وہ ہے جو تم اپنے گھر والوں پر خرچ کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ لقمہ جو تم بیوی کے منہ تک پہنچاتے ہو اس پر بھی تمہیں صدقے کا ثواب ملے گا، لہذا اچھا کھلاؤ، اچھا پہناؤ، غلطی ہو جائے درگزر سے کام لو۔ ان تین باتوں پر اگر عمل ہو جائے، تقوی، عدل، احسان، نتیجہ قرآن نے بیان کیا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً۔ اللہ فرما رہا ہے یہ رشتے ہم نے بنائے ہیں۔ یہ رشتے کس لیے بنائے ہیں؟ تاکہ تم اپنی بیویوں سے سکون حاصل کرو، اور تمہارے درمیان اللہ فرما رہا ہے میں نے الفت اور محبت پیدا کی ہے۔ کیسی الفت محبت؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لم نرى للمتحابین مثل النکاح، ہم نے دو باہم محبت کرنے والوں کے لیے نکاح سے بہترین طریقہ دوسرا نہیں پایا۔ مطلب حدیث کا یہ ہے کہ جس طرح کی محبت میاں بیوی میں ہوتی ہے اس طرح کی محبت دنیا کے کسی جوڑے اور کسی رشتے میں نہیں ہے۔ یہ تمام باتیں تب جب اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات کے مطابق عمل ہو۔ قدرت کا کیا نظام ہے، قدرت کا کیا کرشمہ ہے، لڑکا کہاں کا، لڑکی کہاں کی، ادھر ایجاب اور قبول ہوا، ادھر قدرت کا نظام حرکت میں آ گیا، دونوں کے دل ایک دوسرے کی طرف مائل کر دیے۔ اللہ نے فرمایا ہم نے تمہارے دلوں میں الفت اور محبت پیدا کی ہے۔ میاں بیوی اپنے معاملات کو درست رکھنے کے لیے ان باتوں کی پابندی کرے۔ نمبر 1، دونوں ایک دوسرے پر مکمل اعتماد رکھیں، شک اور وہم کو قریب نہ آنے دے، کسی کے باتوں میں نہ آئے۔ نمبر 2، ایک دوسرے کی عزت کرے، ایک دوسرے کا احترام کرے۔ نمبر 3، گھر کے معاملات باہمی مشاورت سے طے کریں۔ نمبر 4، محبت کا رویہ رکھے، محبت کا اظہار کرے، محبت کو مختلف انداز میں ظاہر کریں۔ ان 4 باتوں پر اگر عمل ہوگا انشاءاللہ تعالی رشتہ مستحکم اور مضبوط ہوگا۔ آخر میں بزرگوں سے گزارش، نوجوانوں کو نصیحت، بزرگوں سے میری گزارش یہ ہے کہ جب کوئی بچی بہو بن کر ان کے گھر آتی ہے ابتدائی ایام میں اس کا احتساب نہ کرے۔ وہ نئے ماحول میں آئی ہے، نئے ماحول میں ایڈجسٹ ہونے میں اسے وقت لگے گا، لہٰذا اس کی حوصلہ افزائی کریں، شاباشی دیں، اس کی غلطی کو نظر انداز کریں، تربیت کریں۔ آہستہ آہستہ نئے ماحول میں ایڈجسٹ ہو جائے گی، اپنے مقام اور ذمہ داری کو پہچان لے گی۔ نوجوانوں سے میری گزارش وہ یہ کہ جس طرح شادی سے قبل اپنے ماں باپ کے ساتھ رہتے ہیں، شادی کے بعد بھی اپنے ماں باپ کے ساتھ رہیں۔ ایک چھت کے نیچے رہنا ممکن نہیں، اڑوس پڑوس میں رہیں، قریب رہیں، مگر ساتھ رہیں، خدمت کریں، دعا لیں، ان کی رہنمائی میں زندگی گزاریں، اور جو نئے رشتے قائم ہوئے ہیں، ساس ہے، سسر ہے، دیگر رشتے ہیں، احترام کریں، عزت کریں، خدمت کریں۔ اگر کبھی اونچ نیچ ہو بھی جائے نظر انداز کریں، اپنے رشتے کے استحکام پر توجہ رکھیں۔ بحیثیت بہو اس کی یہ ذمہ داری ہے کہ نئے ماحول میں اپنا مقام بنانا چاہتی ہے تو 5 باتوں کو یاد رکھے اور اس پر عمل کرے۔ نمبر 1، خدمت سے نہ گھبرائے، خدمت کرے، شوہر کی خدمت، شوہر کے والدین کی خدمت، شوہر کے گھر والوں کی خدمت کرے، اللہ کی رضا ملے گی، جنت ملے گی، اس سے بڑا انعام اور کیا ہے۔ نمبر 2، صبر اختیار کرے، اگر کبھی ساس کچھ کہہ دے، سسر کچھ کہہ دے، کوئی اور کچھ کہہ دے، نظر انداز کر دے، صبر کرے، جواب نہ دے، پلٹ کر کے جواب نہ دے، بلکہ اس کو برداشت کر جائیں۔ نمبر 3، شکر کا رویہ، اللہ نے جو مال دیا ہے اس مال پر اللہ کا شکر ادا کرے۔ نمبر 4،
قناعت اختیار کرے، اللہ نے جو مال دیا ہے اسی پر قناعت کرے، دوسری عورتوں کے ساتھ مقابلہ نہ کرے کہ فلاں عورت ایسی ہے، فلاں ایسی ہے، اس کی یہ جیولری ہے، اس کے یہ کپڑے ہیں، اس کے یہ انداز ہیں، نہ، یہ کام نہ کرے، بلکہ جو اللہ نے دیا اسی پر قناعت کرے۔ نمبر 5، سادگی کا رویہ اختیار کرے، شوہر کے مال کی حفاظت کرے، اس کو بے جا نہ ضائع کرے، اس کو برباد نہ کرے۔ ان 5 باتوں پر جو خاتون عمل کرے گی انشاءاللہ تعالی اس کا گھر سکون کا ذریعہ، رحمت کے نزول کا سبب ہوگا، جنت کا نمونہ ہوگا، اور اخروی زندگی میں اللہ کی رضا اور خوشنودی اسے حاصل ہوگی۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المؤمنین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔